अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 19 सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 48 था 61 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अरसलर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह वअन्ज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरन लिनुहयिया बिही बलदतम मैतन वनुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमन व अनासिय्या कसीरा। वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा। वलौ शि'ना लबअसना फी कुल्लि क़र्यतिन नज़ीरा। फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज। वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रम महजूरा। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। वकान रब्बुक कदीरा। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उहुम वला यदुर्रुहुम वकानल काफ़िरु अला रब्बिही ज़हीरा। वमा अरसलनाक इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला
تموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مجدہ سناتی ہوئی، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا، تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو۔ اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا۔ اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے، تو کافروں کا کہا نہ مان۔ اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد، اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے 2 سمندر، یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔ اور تمہارا رب قدرت والا ہے، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں۔ اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ بڑی مہر والا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو؟ اور اس حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھایا، اور اس بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر انشاءاللہ پچھلی آیت کو ملا کر پڑھیں گے۔ تفسیر کہ اس میں روزی تلاش کرو اور کاموں میں مشغول ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، جیسے سوتے ہو پھر اٹھتے ہو، ایسے ہی مرو گے اور موت کے بعد پھر اٹھو گے۔ یا رحمت سے مراد بارش ہے، جہاں کی زمین خشکی سے بے جان ہو گئی، کہ کبھی کسی شہر میں بارش ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی میں، کبھی کہیں زیادہ ہو، کبھی کہیں مختلف طور پر، حسب اقتضائے حکمت۔ ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے شب و روز کی تمام ساعتوں میں بارش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جس خطے کی جانب چاہتا ہے پھیرتا ہے، اور جس زمین کو چاہتا ہے سیراب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت میں غور کریں، اور آپ پر
اور آپ پر سے انظار کا بار کام کر دیتے، اور ہم نے تمام مستیوں کے انظار کا بار آپ ہی پر رکھا تھا کہ آپ تمام جہان کے رسول ہو کر کل رسولوں کی فضیلتوں کے جامع ہوں، اور نبوت آپ پر ختم ہو کہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو، کہ نہ میٹھا کھاری ہو نہ کھاری میٹھا، نہ کوئی کسی کے ذائقے کو بدل سکے، دجلہ جیسے کہ دجلہ درجہ شور میں میلوں تک چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقے میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ عجب شان الہی ہے، یعنی نطفے سے کہ نسل چلے کہ اس نے ایک نطفے سے دو قسم کے انسان پیدا کیے، مذکر اور مونس، پھر بھی کافروں کا یہ حال ہے کہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی بتوں کو، کیونکہ بت پرستی کرنا شیطان کو مدد دینا ہے، ایمان و طاعت پر جنت کی، کفر و معصیت پر عذاب جہنم کا تبلیغ و ارشاد اور اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرے۔ مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور ان کا اطاعت الہی میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر جزا عطا فرمائے گا۔ اس لیے صلحاء امت کے ایمان اور ان کی نیکیوں کے ثواب انہیں بھی ملتے ہیں، اور ان کے انبیاء کو جن کی ہدایت سے وہ اس رتبے پر پہنچے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا عاقل کی شان نہیں۔ اس کی تسبیح و تحمید کرو، اس کی اطاعت اور اس کا شکر بجا لو، نہ اس سے کسی کا گناہ چھپے، نہ کوئی اس کی گرفت سے اپنے کو بچا سکے، یعنی اتنی مقدار میں، کیونکہ لیل و نہار اور آفتاب تو تھے ہی نہیں، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اپنی مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ سلف کا مذہب یہ ہے کہ استوا اور اس کے امثال جو وارد ہوئے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کے درپے نہیں ہوتے، اس کو اللہ جانے۔ بعض مفسرین استوا کو بلندی اور برتری کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض استیلاء کے معنی میں، لیکن قول اول ہی اسلم و اقوا ہے۔ اس میں انسان کو خطاب ہے کہ حضرت رحمان کے صفات مرد عارف سے دریافت کرے، یعنی جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے فرمائیں کہ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ رحمان کو جانتے نہیں، اور یہ باطل ہے جو انہوں نے براہ اناد کہا، کیونکہ لغت عرب کا جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی نہایت رحمت والا ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ یعنی سجدے کا حکم ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا، یعنی سجدے کا حکم ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بروج سے کواکب سبا سیارہ کے منازل مراد ہیں، جن کی تعداد 12 ہے: حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، کوس، جدی، دلو اور ہوت۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک آیت کا ترجمہ رہتا ہے: چراغ سے یہاں آفتاب مراد ہے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر، اس عظیم امت کے اوپر، اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں، اور اس نبی کی ہم امت کا حصہ ہیں، تو اس نبی کی امت کا حصہ ہونے کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس پروگرام کو ضرور خود بھی آپ پورا دیکھا کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی آگے بچوں کو اپنی فیملی کے اندر اس کا ضرور تذکرہ کریں، اور اس پروگرام کو دیکھنے کی، اس جیسے اور پروگرام دیکھنے کی بھی ان کو تلقین کریں، ترغیب دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس یوٹیوب کے چینل کو جو یہ میرا پروگرام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے دوست اس پروگرام سے قرآن پاک کی جو تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔